ہمیں جلوس کا ثبوت دو کہ اس جلوس کا ثبوت کیا ہے۔ کیا صحابہ نے جلوس نکالا؟ کیا وہ تم سے عاشق رسول بڑے نہ تھے؟ جب وہ تم سے عاشق رسول بڑے تھے تو کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ اگر انہوں نے نہیں نکالا تو تم کیوں نکالتے ہو؟ اگر انہوں نے نکالا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، پھر درست ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میں ثابت کر دوں کہ صحابہ نے جلوس نکالا تو کیا پھر آئندہ سال تو جلوس میں شرکت کرے گا؟ اللہ سبحان اللہ۔ تو لکھ کے مجھے دے دے، میں ثابت کرتا ہوں کہ صحابہ نے جلوس نکالا۔ صحابہ نے جلوس اونچی بولو، صحابہ نے جلوس نکالا۔ مسند امام احمد پڑھ اور جناب مسلم شریف پڑھ۔ مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے، بخاری کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ دوسرا نمبر جو ہے وہ مسلم شریف کا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7522 اور صفحے کا نمبر 1237۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب، رب کے ماہی، عرش کے راہی، کل نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے شاہ سوار، وہ شاہ ابرار، جب حضور نے مکہ چھوڑا، مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھا، جب حضور مدینے میں داخل ہوئے، اہل مدینہ نے اب کیا کیا؟ حضور کا استقبال کیسے کیا؟ جلوس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کوئی کہتا ہے کہ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سونے کی آمد۔ کوئی کسی انداز سے مرحبا کہتا ہے، کوئی کسی انداز سے مرحبا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے رسول کی آمد مرحبا، کوئی کہتا ہے نبی الملاحم کی آمد مرحبا، ہر کوئی کہتا ہے مرحبا، ہر کوئی کہتا ہے مرحبا۔ صاحب مسند نے، امام احمد بن حنبل نے، آپ اپنی مسند کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب جب اہل مدینہ نے اللہ کے محبوب کو دیکھا، مسند شریف پہلی جلد کی تیسری حدیث مسند کی کھول لو، مرحبا کے لفظ نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اگر مرحبا کے لفظ بھی موجود ہوں اور یہ لفظ بھی موجود ہوں کہ مدینے والے کوئی چھتوں پہ چڑھے، کوئی بازار میں آئے، کوئی گلیوں میں آئے، کوئی لین بنا کے کھڑے ہو گئے اور سب کی زبان پر فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، اب عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھتوں پہ چڑھ کے کھڑی ہو جائیں یا بے پردہ ہو کے باہر نکلیں یا وہ جناب اس طرح کا کام کریں۔ یہ بات اس دور کی ہے جب پردے کا حکم نہیں اترا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلام بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، وتغرق الغلمان، اور بچے جو تھے اور بچیاں جو تھی، والخادم فی الطرق، اور بچیاں جو تھی اور بچے جو تھے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے، لینیں بنا لی، قطاریں بنا لی، صفیں بنا لی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا دعا ما للہ داعی، کوئی کسی طرح نغمہ گا رہا ہے، کوئی کسی طرح اللہ کے محبوب کو مرحبا کہہ رہا ہے۔ اب ادھر مدینے والے کیا کہتے ہیں؟ ینادونا، وہ ندا کر رہے تھے، وہ ندا کر رہے تھے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز نہ، سارا ٹل لا کے، سارا زور لا کے۔ ینادونا، وہ ندا کر رہے تھے، وہ آوازیں دے رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ یا محمد یا محمد یا رسول اللہ۔ جب لوگ چھتوں پہ بھی چڑھ جائیں، بازاروں میں بھی آ جائیں، گلیوں میں بھی آ جائیں، یا محمد یا رسول اللہ کی صدا بھی لگائیں، نعرہ بھی لگائیں، اسے جلوس نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے دیکھا جب آپ مدینے کی سرزمین پہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ لوگ جو پہلی دفعہ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا رسول کون ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنا قمیض اتارا، قمیض اتارنے کے بعد
آپ نے ایک ڈنڈے کے اوپر اس قمیض کو لگا دیا اور لگانے کے بعد اس کا سایہ جو تھا وہ اللہ کے محبوب پہ کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ ہم جھنڈے والے بھی ہیں، ہم ڈنڈے والے بھی ہیں۔ جو جھنڈے کو مانتا ہے جھنڈا دیکھ کے مان جائے، جو جھنڈا دیکھ کے نہیں مانتا وہ ڈنڈا دیکھ کے تو مانے گا۔ کوئی دنیا میں مانے گا، کوئی قبر میں جا کے مانے گا، اور کوئی وہ ہے جو میدان معاشر میں مانے گا۔ اس لیے کہ ہمارا جھنڈا بھی اسلامی ہے، اس جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا بھی اونچی بولو، اس جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا بھی جھنڈا بھی قائم کر دیا۔ اب جب اصل موجود ہوتی ہے، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع۔ جڑ ہے اصل، اوپر تنا، تنے کے اوپر شاخیں، شاخوں کے اوپر پتے، پتوں کے اوپر پھل اور پھول، یہ ہے ساری چیزیں فرع۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرع۔ جڑ کا اور کام ہوتا ہے، فرع کا اور کام ہوتا ہے۔ صحابہ دین کی جڑ ہیں، اونچی بولو، صحابہ عقیدے کی جڑ ہیں، صحابہ دین کی جڑ ہیں۔ جڑ کا اپنا کام ہوتا ہے، تنے کا، شاخوں کا، پتوں کا اپنا کام ہوتا ہے۔ جڑ نیچے جاتی ہے، تنا اوپر جاتا ہے، جڑ نیچے جاتی ہے، شاخیں پھیل جاتی ہیں، جڑ نیچے جاتی ہے، شاخوں پہ پتے لگتے ہیں، جڑ قائم رہتی ہے۔ جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پتے وجد بھی کرتے ہیں، ٹہنیاں وجد بھی کرتی ہیں۔ بھائی جڑ کا اپنا کام ہے، فرع کا اپنا کام ہے۔ اب اگر کوئی بد باطن یا عقل کا عمدہ یہ کہے کہ جڑ نیچے جا رہی ہے، شاخ اوپر جا رہی ہے، لہٰذا اس نے جڑ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اس نے جڑ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ جڑ کا تو طریقہ یہ ہے، وہ نیچے جا رہی ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، وہ اس کے مخالف سمت میں ہے، یہ اس کی مخالف سمت میں ہے، تو اس کے عقل پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا عقل مندو اور کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ جڑ کے مخالف ہو گیا ہے۔ جڑ اصل ہے، جڑ کا اپنا کام ہے، وہ قائم رہتی ہے۔ یہ جب ہوا لگتی ہے تو جھومنا شروع کر دیتی ہے، جب ہوا لگتی ہے تو یہ شاخ اور پتے جو ہیں یہ وجد میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا اور کام ہے، اس کا اور کام ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے تعلق ہوتا تو یہ بھی نیچے جاتی، وہ بھی نیچے جا رہی ہے۔ اگر اس کا اس سے تعلق ہوتا، آندھی آتی، ہوا آتی، جھکڑ آتے، وہ نہیں ہلتی، یہ بھی نہ ہلتا، تو بندہ پھر کیا کرے گا؟ بندہ اس کو سمجھائے گا، ارے عقل کے اندھے، اگر اس کا تعلق جڑ سے نہ ہوتا تو یہ تنا تنا نہ رہتا، اس کا تعلق جڑ سے نہ ہوتا یہ ٹہنی ٹہنی نہ رہتی، اگر اس کا تعلق جڑ سے نہ ہوتا یہ پتا پتا نہ رہتا، یہ سوکھ جاتا، یہ پھل پھل نہ رہتا، یہ پھول پھول نہ رہتا۔ جڑ اصل ہے، تنا فرع ہے، جڑ اصل ہے، شاخ فرع ہے، جڑ اصل ہے، پتا فرع ہے، جڑ اصل ہے، پھل فرع ہے، جڑ اصل ہے، پھول فرع ہے، مگر جڑ کا اپنا انداز ہے، شاخ کا اپنا انداز ہے، تنے کا اپنا انداز ہے، پتے کا اپنا انداز ہے، پھول کا اپنا انداز ہے۔ جب تک جڑ ہے تب تک پھول ہے، جب تک جڑ ہے تب تک پتا ہے، جب تک جڑ ہے تب تک شاخ ہے، جب تک جڑ ہے تب تک تنا ہے۔ اگر جڑ سے تعلق نہ رہتا تو تنا تنا نہ رہتا، شاخ شاخ نہ رہتی، پتا پتا نہ رہتا، پھول پھول نہ رہتا۔ بات اصل صحابہ ہے، صحابہ سے ثابت ہو گیا، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا، اور ڈنڈے کے اوپر انہوں نے جھنڈا بھی لہرایا، اور پھر جناب طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا دعا ما للہ دائی، یہ نغمہ بھی گایا۔ حضور کی آمد پہ قبیلہ بنی نجار کی بچیوں نے دف بجا کے بھی استقبال کیا، لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے بھی آمد مصطفیٰ مرحبا 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 کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ اس کو جلوس نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس دور کے اندر جو طریقہ کار رائج تھا وہ ان کا وہ انداز تھا، اس دور کے اندر جو طریقہ کار رائج ہے ہمارا وہ انداز ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اصل موجود ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، آپ بھی فیس بک پہ پوسٹ پڑھتے ہیں
تو ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں مولویاں کہڑے وقت پا دیتا ہے. ربیع الاول آندا ہے تے میلاد منواندے نے، ربیع الثانی آندا ہے تے 11ویں کرواندے نے، رجب آندا ہے تے معراج کرواندے نے، شعبان آندا ہے تے لیلۃ القدر کرواندے نے، رمضان آندا ہے روزے بھی رکھاندے نے تے لیلۃ القدر بھی منواندے نے. اے سنیاں بڑے لمبے چکر میں پا دیتا. ادھر کم سوکھا جناب، بس ٹھیک ہے سیدھے سیدھے ٹردے جاؤ، سیدھے سیدھے ٹردے جاؤ. میں کہتا ہوں ان سے پوچھو ان کی کوئی جڑ ہے تو ہمارے سامنے لاؤ. کوئی جڑ ہے تو ہمارے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی جڑ ہے تو ہمارے، جڑ ہمارے پاس ہے. صحابہ کا عقیدہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کا نظریہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کا عمل ہمارے پاس ہے. مگر طریقہ کار میں فقط اتنا فرق ہے، خوشی انہوں نے بھی منائی، خوشی ہم نے بھی منائی. اس دور میں جو طریقہ رائج تھا انہوں نے اس دور کے طریقے کے مطابق منائی. آج جو طریقہ خوشی کا رائج ہے، شادمانی کا رائج ہے، لائٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، ہم اس طریقے کے مطابق مناتے ہیں.